ہندوستان میں بابری مسجد کا مسئلہ ایک نازک مسئلہ، حساس مسئلہ ہے، اور اس مسئلے پر مسلمانوں میں، غیر مسلمانوں میں، مسجد کے حقیقی دعوے داروں میں اور نام نہاد مندر کے دعوے داروں میں کئی مرتبہ بیٹھکیں ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد الہ آباد ہائی کورٹ نے ملکیت کے مقدمے کا فیصلہ کرنے کے بجائے اس کو تقسیم کر کے 3 حصوں میں بانٹنے کا فیصلہ کیا، تو مسلمانوں نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا، غیر مسلموں نے بھی اس کو نہیں مانا۔ بالآخر یہ سپریم کورٹ میں گیا۔ سپریم کورٹ کیا ہے؟ سپریم کورٹ ہندوستان کے سیکولر دستور کے مطابق یہاں انصاف کرنے کی پابند ہے۔ چھوٹی عدالتوں میں انصاف نہیں ہوتا تو بڑی عدالت میں انصاف ہوتا۔ مسلمان مطمئن ہو گئے کہ سپریم کورٹ میں جو فیصلہ ہوگا تو انصاف شہادت کی بنیاد پر، گواہی کی بنیاد پر، آثار قدیمہ کی بنیاد پر، تاریخ کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، یہ سمجھ کر مطمئن رہے۔ لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ابھی یو پی کے الیکشن کے رزلٹ کے تیسرے دن یہ بیان دیا کہ یہ حساس مسئلہ ہے، اسے دونوں فریق مل کر باہر ہی طے کر لیں، چاہیں تو ہم عدالت آپ کی ثالثی کرے گی۔ عدالت ثالثی کے لیے نہیں ہے، انصاف کے لیے ہے، اور انصاف آستھا کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ انصاف حقیقت میں انصاف شہادت کی بنیاد پر، شواہد کی بنیاد پر، وثائق کی بنیاد پر، تاریخ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے ایسا کیوں مشورہ دیا؟ یہ مشورہ سپریم کورٹ کو دینا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لائق نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی یہ بات بول سکتا ہے، چیف جسٹس یہ بات نہیں بول سکتا۔ چیف جسٹس نے یہ بات کہی ہے تو ان کو اس بات کو واپس لینا چاہیے اور مقدمے کو چلانا چاہیے۔ دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ مقدمہ لے تو لال کا شکار تھا۔ یہ سبرامنیم سوامی نہ جو اس کے دعوے دار ہیں، نہ اس کیس کے کوئی فریق ہیں، وہ بیچ میں آئے، وہ ہمیشہ عدالتوں کے ذریعے کھیلتے رہتے ہیں کیس۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اس کو تیزی سے چلایا جائے۔ کیا بات تھی سپریم کورٹ کو کہ سبرامنیم سوامی کی ایک اپیل پر اس تیزی کا منظر دکھا دیا کہ باہر سے فیصلہ کرنے کی بات کہی؟ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے، ہم چلائیں گے اور تیزی سے چلائیں گے، روزانہ کی بنیاد پہ چلائیں گے اور انصاف کریں گے۔ ہم ابھی بھی امید کرتے ہیں کہ وہاں سے انصاف ہونا چاہیے اور یہ معاملہ 2 فریقوں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا مطالبہ ہے، اگر اس مطالبے کو پورا نہ کیا جائے گا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ سپریم کورٹ حکومت سے ڈر گیا ہے۔